پہ بھی چشم کرم میں میرے آقا کرنا تمہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے لیے تمام تعریفیں، تمام ثنائیں، وہ جو ہماری جانوں کا حقیقی مالک و خالق و رازق الرؤوف الرحیم ذات ہے، اور پھر اس کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ بے کس پناہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، آج رب العالمین کی توفیق سے خصوصاً قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر ائمہ اربعہ، پھر اولیاء کرام نے ان لوگوں کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا جو لوگ نماز کے اندر سستی کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں۔ بے نمازی کا انجام کل قیامت کے دن کیا ہوگا، وہ قرآن مجید فرقان حمید سے بھی سمجھیں گے، اور اس طرح تمام اولیاء کرام اور جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں انہوں نے نماز چھوڑنے والوں کے حوالے سے کیا باتیں ارشاد فرمائی، وہ بھی سماعت فرمائیں گے۔ سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی طرف میں استفادہ کرتا ہوں۔ رب کریم نے اپنی لاریب کتاب کے اندر کل قیامت کے دن کا ایک نقشہ ذکر فرمایا، یا یوں سمجھ لیں کہ کل قیامت کے دن کی ایک کہانی قرآن مجید فرقان حمید نے ابھی سے درج فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن ہمارے فرشتے، اللہ کے فرشتے کچھ لوگوں کو پکڑ پکڑ کر جہنم کی طرف لے کر جایا جا رہا ہوگا، اور جنتی لوگ ان سے پوچھیں گے کہ ان لوگوں کو کیوں پکڑ کے جہنم کی طرف لے کر جایا جا رہا ہے؟ تو وہ کہیں گے ما سلککم فی سقر، کہ ان کو کس وجہ سے جہنم کی طرف لے کر جایا جا رہا ہے؟ تو وہ یہ آگے سے جواب دیں گے قالوا لم نکم من المصلین۔ سب سے پہلا جواب ان کا یہ آئے گا کہ ہم نماز ادا نہیں کرتے تھے، اس لیے ہمیں آج جہنم کی طرف لے کر جایا جا رہا ہے۔ میرے دوستو، قرآن مجید فرقان حمید میں بالکل دو ٹوک پیغام ہے۔ رب کریم نے فرمایا کہ اگر تم نماز ادا نہیں کرو گے تو پھر سن لو، کل قیامت کے دن تمہیں جہنم کی طرف لے کر جایا جا رہا ہوگا۔ کل قیامت کے دن تمہیں پھر جہنم میں جانا پڑے گا اگر تم اس دنیا کے اندر نماز ادا نہیں کرو گے۔ اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک فرمان ہے، امام طبرانی نے معجم کے اندر یہ حدیث پاک روایت کی ہے، اور یہی حدیث مبارکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ترک صلاة متعمدا فقد کفر جہارا۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سن لو، اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر ایک نماز بھی چھوڑی گویا کہ اس نے اعلانیہ کفر کیا۔ یہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے۔ لوگوں ہمیشہ یاد رکھنا، اگر ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑو گے تو یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان یاد رکھنا۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اعلانیہ کفر کیا۔ اب اس حوالے سے اس حدیث پاک کے تحت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اقوال بھی موجود ہیں، اور مختلف ائمہ کے اقوال بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ یہ بات بھی سماعت فرما لیں کہ اگر کوئی شخص نماز کے اندر سستی کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، یا اگر کوئی شخص نماز کو حقیر جانتا ہے، تمسخر اڑاتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، اگر اسے کوئی کہے کہ نماز پڑھنے کے لیے آ جا تو وہ آگے سے مذاق اڑاتا ہے، تمسخر کرتا ہے، تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس پر تمام ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جو نماز کو رب کا حکم بھی سمجھتا ہے لیکن اپنی سستی کی بنا پر وہ نماز کے اندر سستی کرتا ہے، نماز ادا نہیں کرتا،
تو اس حوالے سے مختلف ائمہ کرام کے مختلف آرائیں موجود ہیں۔ حضرت امام اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص واجب القتل ہے، اس کو قتل کر دیا جائے، یہ ان کا موقف ہے۔ اور اس کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو حداً قتل کیا جائے اور اس پر حد لگائی جائے اور اس کی بنا پر اس کو قتل کر دیا جائے۔ پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف یہ ہے کہ بے نمازی کو قتل تو نہ کیا جائے تک کہ اس کو قید کر دیا جائے، یہاں تک کہ پھر وہ توبہ کر لے، پھر نماز پڑھنے لگ جائے، پھر اس آدمی کو چھوڑ دیا جائے۔ بہرحال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی اس پر آراء موجود ہے، مشکوٰۃ شریف کے اندر بھی موجود ہے، مسلم شریف کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی عمل کے چھوڑ دینے کو کفر نہیں سمجھتے تھے، فقط ایک عمل ہے جو نماز کو چھوڑ دیتا، اس شخص کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی فرمایا کہ اس نے اعلانیہ کفر کیا۔ اب اس حوالے سے اس حدیث پاک کے تحت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اقوال بھی موجود ہیں اور مختلف ائمہ کے اقوال بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت امام اسحاق اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ موقف ہے کہ اگر کوئی شخص نماز جان بوجھ کر چھوڑے، اگر کوئی شخص، سب سے پہلے آپ یہ بات بھی سماعت فرما لیں کہ اگر کوئی شخص نماز کے اندر سستی کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، یا اگر کوئی شخص نماز کو حقیر جانتا ہے، تمسخر اڑاتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، اگر اسے کوئی کہے کہ نماز پڑھنے کے لیے آ جا، تو وہ آگے سے مذاق اڑاتا ہے، تمسخر کرتا ہے، تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس پر تمام ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جو نماز کو رب کا حکم بھی سمجھتا ہے لیکن اپنی سستی کی بنا پر وہ نماز کے اندر سستی کرتا ہے، نماز ادا نہیں کرتا، تو اس حوالے سے مختلف ائمہ کرام کے مختلف آرائیں موجود ہیں۔ حضرت امام اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص واجب القتل ہے، اس کو قتل کر دیا جائے، یہ ان کا موقف ہے۔ اور اس کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو حداً قتل کیا جائے اور اس پر حد لگائی جائے اور اس کی بنا پر اس کو قتل کر دیا جائے۔ پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف یہ ہے کہ بے نمازی کو قتل تو نہ کیا جائے، یہاں تک کہ اس پر تکفیر لگائی جائے، یہاں تک کہ اس کو قید کر دیا جائے، یہاں تک کہ پھر وہ توبہ کر لے، پھر نماز پڑھنے لگ جائے، پھر اس آدمی کو چھوڑ دیا جائے۔ بہرحال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی اس پر آراء موجود ہے، مشکوٰۃ شریف کے اندر بھی موجود ہے، مسلم شریف کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی عمل کے چھوڑ دینے کو کفر نہیں سمجھتے تھے، فقط ایک عمل ہے جو نماز کو چھوڑ دیتا، اس شخص کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین بھی کافر سمجھا کرتے تھے۔ اب خود اندازہ لگا دیں کہ جو لوگ بے نمازی ہیں، جو نماز ادا نہیں کرتے، تو ان کا کل قیامت کے دن کیا بنے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مبارکہ مروی ہے، فرماتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میں نے اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پاک سے یہ بات سنی۔ آپ فرما رہے تھے ان بین الرجل و بین الشرک وترک الصلاۃ، فرمایا کہ ہمارے درمیان اور کفر اور شرک کے درمیان ایک چیز ہے جو فرق کرنے والی چیز ہے، فرمایا وہ نماز کو چھوڑ دینا ہے۔ فرمایا مسلمان وہ ہوگا جو نماز ادا کرے گا، اور کافر اور مشرک وہ شخص ہوں گے جو نماز کو ترک کر دیتے ہوں گے، نماز کو چھوڑ دیتے ہوں گے۔
ان کے بارے میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا۔ پھر اس کے بعد ایک مبارک فرمان جو کہ جامع ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، فرمایا ہمارے درمیان اور کفر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز کو چھوڑ دینا، جو نماز چھوڑ دیتا ہے وہ گویا کہ کافر ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا میرے دوستو نماز ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافروں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ میرے دوستو اگر آج مسلمان ہونے کے باوجود بھی وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ نماز کے اندر سستی کرتا ہے، تو پھر میں تو فتویٰ نہیں لگاتا، میرے اندر تو اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ میں تم پر فتویٰ لگا لوں۔ میں تمہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان سنا رہا ہوں۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا، فرمایا جس شخص نے جان بوجھ کر ایک بھی نماز چھوڑی، فرمایا اس نے اعلانیہ کفر کیا۔ اب خود اندازہ لگائیں کہ کتنی سخت وعیدیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان کے اندر بھی دفن نہ کرو، وہ مرنے کے بعد بھی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو جا کے مسلمانوں کے قبرستان کے اندر دفن کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، یہ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا مبارک فرمان ہے۔ پھر حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے، وہ بھی صبح اپنے رب کے حضور اپنے ہاتھ جوڑ دیتا ہے کہ اے رب کریم آج کسی بے نمازی کے مجھے متھے نہ لگانا۔ یہ سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول موجود ہے۔ اور پھر حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بہت خوب کہا کہ بے نمازی کو تم قرض بھی نہ دو، جو رب کا قرض نہیں اتارتا وہ تمہارا قرض کیسے اتارے؟ یہ بزرگان دین نے ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی ہے، بزرگوں سے پیار بھی کرو، ان سے الفت بھی کرو، اور ساتھ اس بات پر بھی عمل کرو جو بزرگوں نے تمہیں تعلیمات ارشاد فرمائی ہے ان پر بھی عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بے نمازی جیسی نحوست سے محفوظ فرمائے، ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں 5 وقت اپنا سر اپنے حضور جھکانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنائے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہو جائے، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے راضی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا